پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، برابر سن رہے ہیں اپنے بڑوں سے نعمتیں نعمتیں نعمتیں، ہر سانس نعمت ہے، ہر سانس۔ کہ ان سانسوں میں کیسے بڑے بڑے سودے آخرت کے، جب آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے، اعمال ہی کو اپنا سرمایہ اور اپنی پونجی سمجھتا ہے اور نظریں آخرت پر جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے اپنے ہر سانس کی قیمت، ان سانسوں کو کیسے وصول کروں؟ اس لیے کہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے وعدے ہیں، اور وہ یقینی ہیں۔ عجیب اللہ کے کرم کی بات کہ وعدے تو پورے کریں گے کریں گے کریں گے، اور وعیدوں کے بارے میں کیا کہا؟ چاہوں تو بخش دوں اور چاہوں تو عذاب دوں، اس میں میری اپنے پر ہے، لیکن وعدے میں ضرور پورے کروں، ایمان پر، اعمال پر، تقوی پر، توکل پر، صبر پر، شکر پر۔ اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، اس لیے کہ درخت کا پتا اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہلتا، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ، ہواؤں کی لہریں، سورج کی کرنیں، سب پابند ہیں اللہ کی۔ انہی پر اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں، آسمانوں پر، زمینوں پر، چاند پر، سورج پر، ستاروں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، انسانوں پر، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ آدمی کی شخصی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، صحت و بیماری کی ہو، زندگی کے جتنے حالات جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ ان میں اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ہے تھوڑی سی کہ انسان بہت کچے دل کا ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، بہت کچے دل کا ہے، ذرا سی تکلیف چھو جائے، ایک ہے تکلیف کا پہنچ جانا اور ایک ہے چھو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ اتنا کچا ہے کہ ذرا سی چھو جاتی ہے تو آہو واویلا کرنے لگتا ہے، اور دوسری طرف وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر دو پیسے ہاتھ آ گئے، تھوڑا کاروبار چل پڑا، اچھے مکانات، اچھی سواریاں، اچھے فرنیچر، جس پر دنیا والوں کی نظریں ہوتی ہے، تو پھر یہ ایسا اس پر ناگ کی طرح بیٹھتا ہے، پھنپھاڑے مارتا رہتا ہے، کسی کو شمار میں نہیں لاتا، کسی کی سننے کو تیار نہیں، کسی سے سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم بہت کچے ہیں اور بہت کمزور پیدا کیے گئے، لیکن عجیب بات حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں ہے، فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ پاک، یہ جو آپ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، پوری زمین کو تھام رکھا ہے، کھوٹے گڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ لوہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس کی تاثیر ہم نے رکھی۔ اللہ پاک اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ کہ ہاں آگ ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے اس میں تاثیر رکھی، لوہے کو بھی پگھلا دے۔ اللہ پاک آگ سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ پانی ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم نے تاثیر رکھی، چاہے آتش نمرود ہو بجھا دے گی۔ اللہ پاک اس سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق؟ کہ ہوا ہے وہ ہماری مخلوق ہے، ہم
ہم نے اس میں تاثیر رکھی ہے، ایسا پانی کو سکھا کے لے جاوے کہ پتہ نہ چلے کہ ہاں کچھ پانی تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ پاک پہاڑوں سے زیادہ لوہا، لوہے سے زیادہ آگ، آگ سے زیادہ پانی، پانی سے زیادہ ہوا، اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق کہ ہاں ہمارے بندے کے سیدھے ہاتھ کا صدقہ وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو پہاڑوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آسمان زمین کی حیثیت کیا ہے؟ تو مخلوق ہے۔ اور یہ صدقہ بھی نفلی، زکوٰۃ جو فرض ہے اور رکن اسلام ہے، اور وہ بھی ایک رکن ہے، اور پانچوں رکن ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر اس کے علاوہ کے فرائض، واجبات، سنن، دین کی طاقت کا انداز نہیں لگا سکتے، اور ساروں کے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، وہ پیارا دین اللہ پاک نے اور ایسا کامل و مکمل کہ علماء نے لکھا نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشیب و فراز، انسان جتنے حالات سے دوچار، ہر قدم پر دین کامل میں مکمل رہبری ہے، جس میں تمام بشریت کی، قیامت تک آنے والوں کی، دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے سارے راز پنہا و پوشیدہ اور چھپے ہوئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مالدار بننا اور فلانا عہدیدار بننا اور فلانی چیز والا بننا، یہ دیندار بننا، یہ اصل ہے۔ پھر کرم پر